أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. جو ہی دروازے کھولے جائیں گے جنتیوں کے لیے اور کہا جائے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. بہرحال لیکن سوال یہ ہے، جنت میں جب لوگ جائیں گے سب سے پہلے کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو جماعتوں کی جماعتیں جائیں گے، ایک جماعت پہلے جائے گی، اس کے بعد دوسری جماعت، اس کے بعد تیسری جماعت. لیکن سب سے پہلے جو لوگ جانے والے ہوں گے جنت میں، جن کے لیے سب سے پہلے اعلان کر دیا جائے گا، وہ خوش قسمت جماعت کون سی ہوگی؟ وہ کون سے ایسے افراد ہوں گے؟ تو اس حدیث پاک میں اسی کی طرف اشارہ کیا. یہی مجھے آج عرض بھی کرنا ہے کہ اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ، قیامت کی دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا اور کہا جائے گا جاؤ تم جنت میں، تمہارے لیے اللہ نے تمام نعمتیں تیار رکھی ہیں، یہاں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ تمہیں جنت میں ملے گا. دیکھیں کون جائیں گے؟ فرمایا وہ لوگ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ جائیں گے، وہ جماعت جائے گی جو خوشی اور غمی میں دونوں حالتوں میں ہمیشہ اللہ کا شکر کرنے والے ہوں گے. انسان پر دو ہی حالتیں آتی ہیں، یا تو انسان کو خوشیاں ملتی ہے اور یا انسان کو غمیاں ملتی ہے. تو یہ دو حالتیں انسان کی ہے زندگی کے ساتھ. تو جب غمیاں آئیں تو بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، تب بھی اللہ کی تعریف کرنی ہے، اور جب خوشی کا عالم آئے گا اس وقت بھی ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے. لیکن ہم اس میں کامیاب نہیں ہیں. ہمیشہ اللہ کا شکر، خوشی میں بھی اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف، اور غمی میں بھی اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر. لیکن ہم خوشی میں اللہ کو تو یاد کر لیتے ہیں. ہمارا بچہ کسی امتحان میں کامیاب ہو گیا تو خوشی مل گئی، یا ہمیں کوئی ایسی نعمت مل گئی تو ہم نے اللہ کہا اللہ سے اللہ آپ کا شکر ہے، خوش ہو گیا، اللہ کی تعریف کر رہا ہے. زیادہ توفیق ہوگی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کا شکر کر رہا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. خوشی کے ملنے پہ تو کیا جاتا ہے. لیکن فی السراء والضراء، جب تکلیفیں اس کو آئی، جب مشکلات آئی، جب پریشانی آئی، جب غمی آئی، اس وقت اللہ کو یاد کرنا بھول جاتا. بلکہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب غمی آ گئی، مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، اپنا لختے جگر دنیا سے رخصت ہو گیا، اس وقت ہی اللہ سے یہ کہتے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہاں بچے کا حادثہ ہو گیا، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر ہماری لائٹ چلی جائے، بجلی چلی گئی، ہمارا چھوٹا سا نقصان ہو گیا بظاہر تھوڑا سا، اس وقت بھی ہمیں شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ جب بجلی چلی گئی آپ کو پڑھنا چاہیے انا للہ وانا الیہ راجعون. لیکن ہم بجلی جانے پہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بچے کا انتقال ہو گیا تو ہم زبان سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بچہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب بچے کا انتقال ہو گیا، ہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اپنا کوئی اس میں حادثے میں چلے گیا، تو پھر یہ کہا جاتا ہے خدایا میرا ہی گھر ملا تھا آپ کو مشکلات ڈالنے کے لیے. یہ کہا جاتا ہے، اپنی اپنی زبان میں سب کہتے ہیں. ہاں کشمیری اپنی زبان میں اس کو کہہ رہے ہیں خدایا سونی گھروں سے یاد خطر، اور ہماری گجر بلادی وہ اپنے حساب سے کہہ رہے. لیکن جب غمی آئی اس وقت اللہ یاد نہیں رہا. تو حدیث میں آیا اللہ کے نبی فرما رہے اول من یدعا الی الجنہ، قیامت کی دن سب سے پہلے جس جماعت کو جنت کی طرف بلایا جائے گا، ان کو جنت میں داخل سب سے پہلے کیا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جو غمی میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے، اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے، اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے ہوں گے. لیکن ہم خوشی میں تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن غمی میں اللہ بھول جاتا ہے. بلکہ غمی میں تو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. اور یاد رکھنی چاہیے یہ بات، اگر پتہ نہیں، علم میں نہیں، اور یہ بات آپ یاد کر کی جائیے. حضرات علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بسا اوقات غمی میں، مشکل میں، پریشانی میں
ہم ایسے الفاظ اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، جناب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ کبھی ادا ہو جاتے ہیں انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثلا یہی کسی کا انتقال ہو گیا تو کہہ دیا کہ میرا ہی گھر ملا تھا مشکلات کے لیے، تو گویا اللہ تعالیٰ سے شکایت اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میرا گھر تو اس لائق تھا یہاں ہمیشہ خوشیاں رہتی، میرا بیٹا جوان ہوتا، اس کی شادی ہوتی، اس کے بچے ہوتے، اس کو کبھی موت ہی نہیں آتی۔ یہ اللہ سے یوں کہنا چاہتا ہے، گویا اللہ کے فیصلے کو ٹھکرانا چاہتا ہے، اور اللہ یہ چاہ رہے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو، میرے پاس آئے، آپ کو اجر ملے مصیبت اٹھانے پر، لیکن گلا شکوہ ہو گیا تو حضرات علماء کرام نے باضابطہ کتابوں میں وہ چپٹر قائم کیا ہے کہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کبھی شریعت کو نشانہ بنایا، کبھی کسی اور کو نشانہ بنایا، کبھی اللہ کو نشانہ بنایا غمی کے اندر، تو غمی کے اندر یاد رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو، اپنے ذہن کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم خوشی کے اندر ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اسی طرح ہمیشہ غمی میں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے، وہی الفاظ کہنے چاہیے جو ہمیں شریعت نے سکھائے۔ اگر زیادہ نہیں آتا یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ جانتے ہیں چھوٹی سی تکلیف ہے، مثلا بجلی چلی گئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کہوں گا، آپ خود ہی جانتے ہو کیا کہتے ہیں، پیٹ رکھ یا پی جائے۔